بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈالر کی جو اس وقت اڑان ہے وہ چل رہی ہے، پچھلے چند روز سے آپ نے دیکھا، بلکہ جب سے یہ حکومت آئی تھی اس کے بعد سے کافی زیادہ ہماری جو روپیہ ہے اس کی قدر میں کمی آتی رہی، اور آج بھی جو بینک کے اندر جو ریٹ تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ 211.75 کے اوپر چلتا رہا، اور اوپن مارکیٹ میں 215 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک پریشر ہے اکانومی کے اوپر، کل بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور آج جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ معاشی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا۔ وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد انہوں نے بات بھی کی میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ جو صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں یا جس سے دوچار ہیں ہم، اس میں زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ پچھلی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے، اور وہ جو لینڈ مائنز جس کو یہ حکومت اکثر یہ کہتی ہے کہ وہ بچھا کر گئے تھے، اس کی وجہ سے آج معیشت کے اوپر بھی پریشر ہے، اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات انہی کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بھی ایگری ان کے ساتھ کیا تھا وہ اس کو عمل درآمد اس کے اوپر نہیں کر پائی عمران خان صاحب کی حکومت، اور جس کا سارا جو الزام بھی ہے یا ذمہ داری بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، آپ فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ ڈالر کا جو معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے مارکیٹ کے اندر، کچھ ہمیں عدم استحکام دکھائی دیتا ہے، پھر ہمارے فورن ریزروز بھی ڈپلیٹ ہو چکے، اور سب سے اہم اور بڑی بات جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے تھے، یعنی جو ریزیوم ہونا تھا ہمارا پروگرام، وہ ابھی تک فائنل نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک ایسی گھبراہٹ سی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جی بہت شکریہ وحید صاحب۔ دیکھیے جو مارکیٹس ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں سگنلز کے اوپر، تو جب ہمارے ریزروز گرنا شروع ہوئے تو مارکیٹ کے اندر سپلائی ڈیمانڈ کی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو فورسز تھیں وہ پلے میں آ جاتی ہیں، کہ ان کو ایک انسرٹنٹی دکھتی ہے کہ شاید فیوچر میں ہمیں ڈالرز جو ہیں نہ مل سکیں، تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ جن کو خاص طور پہ باہر کی دنیا سے کاروبار کرتے ہیں، ان کو لیٹر آف کریڈٹ کے لیے دوسرے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بینکوں کو متوقع سپورٹ نہ دے سکیں، تو لوگ ڈالر ایکوائر کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کا پریشر جو ہے اوپر بڑھ گیا ہے، اور وہ جو سرٹنٹی ہے وہ آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی، وہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ جو ہے وہ مارکیٹ کو سرٹنٹی دے گی کہ جی اگلے 6 ماہ کے لیے ہمارے پاس انفلو آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں بہت سے فورن بینکس نے لیٹر آف کریڈٹ کھولنے روک دیے تھے، کیونکہ کل کو وہ آنر نہ کر پاتے اگر ان کے پاس ڈالر کی سپلائی اویلیبل نہ ہوتی۔ جو مارکیٹس ہیں وہ امیڈیٹلی ریاکٹ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ جو آپ نے انسرٹنٹی کی بات کی ہے ان کو ایک تسلی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہم نے پالیسی انٹرونشن کی ہے وہ چلتی رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ جو دوسرا یہ تو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز، تو پاکستان کے روپے پہ پریشر ٹیکنیکل گراؤنڈ سے ہے کہ سپلائی سے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری چیز ہے اسپیکولیشن، کہ جب یہ غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے تو بہت سے پیسہ بنانے والے اسپیکولیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، ریٹ کو اوپر لے۔ تو یہ جو فرق آپ کو انٹر بینک میں آج میری اطلاع تھی کہ 212.5 تک گیا ہے، اور جو 215-16 مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے، وہ جو مارجن ہے وہ اسپیکولیٹرز اس کے اوپر ایک پریمیم لے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ڈالر دے دیتے ہیں۔ تو یہ میرے جو مجھے ورثم چیز ایز اے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ یہ ہے کہ یہ جو بڑھ گیا ہے اس کی سٹاپیج تو شاید ممکن ہو پائے، لیکن اس کی ریورسل کے لیے مارکیٹ کو ہمارے پہ اعتماد کرنے میں وقت لگے گا۔ ایک ہے نا جی کہ آپ نے بڑھاؤ روک دیا، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 182 پہ ہم لے آئیں گے۔ رانا صاحب جو ہیں وہ I heard him speaking on some TV channel, he said کہ جی ہم اس کو 182 پہ لے آئیں گے۔ How it is possible؟ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب مارکیٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے اس کا ریورسل امیڈیٹ نہیں ہوتا۔ امیڈیٹ کو 2-4-5 روپے کی ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ جو اسپیکولیٹرز ہیں وہ نکل جائیں گے، وہ ضرور ہو جاتی ہے، لیکن مارکیٹس ویٹ کریں گی۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان انفارچونیٹلی اس وقت جو ہماری معاشی پالیسی ہے وہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ کے اوپر منحصر ہے۔
اب جو ट्रांच ہے آپ کو पता है ये प्रोग्राम सितंबर 30 को खत्म हो जाना है, तो प्रैक्टिकली तो 4 माह की बात है। तो मार्केट्स जो हैं इतने शॉर्ट टर्म के लिए वो देखेंगी कि अगर हम 1 साल का और साइन कर लेते हैं और IMF का बोर्ड एग्री कर लेता है, फिर तो मुझे नजर आता है कि 182 तो नहीं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा सिग्निफिकेंट उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिखाएगी। लेकिन अगर उनको पता है कि 4 माह के बाद गैर यकीनी फिर से आनी है सूरत हाल, वहां पर मार्केट जो है अभी पोजीशन नहीं ले पाएगी। और अगर ये हुकूमत अपना टेनोर पूरा करती है तो फिर केयर टेकर है, फिर इसके बाद एक और आनी है, तो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल चलती रहेगी। persist करेगी और इसके ऊपर pressure। जरूरत इस अमर की है कि हम माशी एटलीस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ सर्टेनिटी दे पाए। हारून साहब, मुझे ये बताएं कि लोग कुछ ये कहते हैं जी कि स्टेट बैंक जो है उसको इंटरवीन करना चाहिए। जो स्पेकुलेशन है, इस तरह की जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं लोग मार्केट के अंदर बैठ के, यानी डॉलर को एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि स्टेट बैंक के पास कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसा लॉ है जिसमें वो इंटरवीन कर सकते हैं? जी देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर रेगुलेटरी नजर तो स्टेट बैंक ही रखेगा, लेकिन उन्होंने कुछ फ्लो आउटफ्लो को तो टाइटनिंग की है। जैसे एज एन इंडिविजुअल आप एक गो में लाखों डॉलर अब बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये जो ओपन मार्केट की जो बात करते हैं, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता था स्टेट बैंक, अगर आपको याद हो पास में, जहां पर वो डॉलर खरीद लिया करते थे डिमांड को सप्रेस करने के लिए, ये सूरत हाल अगर आप देखें उनकी 2 स्टेटेड पॉलिसीज हैं पिछले 2 साल से। ठीक। एक तो ये है कि हम मार्केट इंटरवेंशन नहीं करेंगे और लेट द मार्केट डिसाइड द रेट। जब आप मार्केट पे छोड़, Was it from the IMF? जी IMF इसको सपोर्ट करता है। अच्छा, अब स्टेट बैंक की एक तो ये पोजीशन है, दूसरी उनकी अगर आपको याद हो मॉनेटरी पॉलिसी पोजीशन है कि हम इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से लिंक्ड रखेंगे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हम इंटरेस्ट रेट को उसके मुताबिक बढ़ाएंगे। अभी तक स्टेट बैंक इस पॉलिसी पे चल रहा है, लेकिन जहां तक ये स्पेकुलेशन है वो एलिमेंट के लिए स्टेट बैंक को बड़ा क्लोजली बैंकों के साथ और ये जो हमारे मनी चेंजेस हैं उनके साथ एंगेज रहना पड़ेगा। और हम श्योर रह भी रहे होंगे ताकि उनको हकीकत का पता चले और जहां कोई रेगुलेटरी एक्शन लेने की जरूरत है वो ले सके। हारून साहब, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर कहा जी कि हमारा जो ऑयल की जो प्राइसेस हमने बढ़ाई हैं, यानी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस का IMF के साथ या उसके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। बट हम ये सुनते आ रहे हैं जी कि चूंकि सब्सिडी दी हुई थी पिछली गवर्नमेंट ने और IMF की एक डिमांड थी कि आप इन सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, और दैट्स वाई उन्होंने प्राइसेस जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की यानी एकदम यहाँ तक ले आए वो। अब सूरत हाल ये है कि लोग ये समझ रहे थे, और जाहिर है कि इवन गवर्नमेंट के अंदर भी एक ये ओपिनियन चल रहा था कि जब ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो IMF जो है वो करीब आ जाएगा हमें जिस ट्रेंच की आप बात कर रहे हैं और हमसे रिवाइज करने के लिए सारे मामलात, और मार्केट के अंदर और मुल्क के अंदर जो एक माशी अदम इस्तेकाम है वो धूल जो है वो बैठ जाएगी। बट वो हमें दिखाई नहीं दे रही। मतलब गवर्नमेंट भी, इवन फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट क्लियर। कल वो जैसे आपने देखा होगा क्लिप उनका, वो कह रहे थे बस ये 1-1.5 दिन की बात है, तो वो फिर एक दिन तो गुजर गया, अब आधा दिन रह गया और सुबह 4 बजे तक शायद वो भी खत्म हो जाएगा। तो देन वेयर विल बी स्टैंडिंग? जी वहीद साहब, देखिए ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। हमारे पास एक कोलेशन हुकूमत है जिसके अंदर फैसला साजी जो है वो नॉर्मल हुकूमत से मुश्किल होती है, क्योंकि आपने बहुत से स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लाना होता है। फिर आई थिंक विद इन PMLN जो है डिविजन्स हैं कि कैसे आपने आगे लेके जाना है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जब दोहा में IMF से निगोशिएशंस हो रही थी, अगर उस वक्त प्रायर एक्शन के ऊपर क्लियर पोजीशन ले ली जाती तो अब तक बोर्ड मीटिंग कॉल हो जाती और हम गालिबन ये जो 200 को क्रॉस किया हमारी करेंसी वो ना कर पाती। लेकिन हम जितना टाइम इसमें बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसकी एक सियासी कॉस्ट है कि ये जो करंट हुकूमत कीमतें बढ़ाएगी, अब वो सियासी कॉस्ट। आई थिंक ये इन्होंने वही काम किया जो PTI ने शुरू में आके कर लिया था। जी, PTI ने शुरू में, आपको याद हो, 8-9 माह IMF के पास गए नहीं थे क्योंकि उनके हिसाब से सियासी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। लेकिन हकायक को हमें देखना चाहिए। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो हैं $1 पे जब $1 कीमत का फर्क पड़ता है
تو ہمارے ایکسٹرنل لائبلٹیز تقریباً 50 ارب بڑھ جاتے ہیں سالانہ. تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر عوام پہ اور گورنمنٹ پہ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ اکنامکس کو ٹرمپ کر دیتی ہے. اس وقت بھی مجھے صورتحال یہ دکھ رہی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. لیکن آئی ایم ایف کو سرٹنٹی یہ چاہیے کہ آپ نے جو یہ آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کی کنڈیشنز یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ پیسے لے لیں اور پھر یہ پورا کر دیں. وہ کہتے ہیں پہلے ہی ایکشن کر کے آئیں پھر ہم یہ قسط ریلیز کریں گے. تو ہم نے ایکشن جو کرنے ہیں اس کی ہم ٹائم لائن نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم 2 سے 3 ماہ کے اندر کر دیں گے, آپ ہمیں تھوڑا سا گنجائش دیجیے. لیکن وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا کہ they have agreed to that. اگر ظاہر ہے کہ ایگری ہو گئے ہوتے تو پھر سچویشن آج ڈیفرنٹ ہوتی. جی وہی سب اس کے بھی اگین 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے ٹیکنیکل پہلو, صحیح ہے کہ جی اس کو ہم نے ٹیکنیکل کنڈیشنز کو میٹ کرنا ہے اور اس کو آگے کرنا ہے. ہماری انفارچونیٹلی عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے بہت سالوں سے اپنی جیو پولیٹیکل لیوریج کو یوز کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے ویورز لے کے پروگرام کو چلایا ہوا ہے. ہم غالباً ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ یا کوئی ہماری مدد کر دے. ویسے یہ خبریں آپ کو معلوم ہی ہیں, چل رہی ہیں, تو واقعی وہ کر دیں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, میرا ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ افغانستان سے ویسٹ کے نکلنے کے بعد پاکستان کی نیگوسیشن کی لیوریج بہت گھٹ گئی ہے. ہمیں ٹیکنیکل اکنامک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈیل کرنا پڑے گا اور وہاں فیصلے بہت مشکل ہیں اور وہاں پر کنسنسس بلڈ کرنا کولیشن کا کام ہے. لیکن مجھے تو سمجھ آتا ہے جب 12 پارٹیوں کی حکومت ہے تو 80% کنسنسس تو وہی ہونا چاہیے. ایک اگر اپوزیشن نہیں بھی مانتی تو آپ کو انٹرنلی اس کی اونرشپ لینی پڑے گی اور مشکل فیصلے, انفلیشنری پریشر, خاص طور پہ فکسڈ انکم طبقے کے اوپر بہت مشکل وقت دکھائی دے رہا ہے. ہم صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے ایز اے گورنمنٹس ہماری جتنی بھی آتی رہی ہیں, ہم نے سیکھا کیا ہے اپنی کوتاہیوں سے. آج یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو کوستی ہے کہ they had a bad kind of arrangement with the IMF. دوسرا انہوں نے جو پیٹرولیم پرائسز تھے ان کو فریز کر دیا تھا. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر 70 ارب روپے آپ نے پارلیمنٹیرینز کے لیے رکھ دیے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے اعتبار سے. 15% آپ نے جو ہے وہ بڑے جو بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ مطلب جوڈیشری سے ان کا تعلق ہے, سول بیوروکریسی, ملٹری, ان کے لیے آپ نے مراد جو ہیں ان کو بھی آپ نے رکھ دی ہے. اس کے علاوہ کوئی 700 ارب روپے کی سبسڈی بھی ہم نے رکھ دی ہے. یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں بیکاز وہ آپ والی بات کے پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی معیشت کو اور معاشی جو مستقبل ہے اس قوم کا, اس کو اپنی سیاسی جو مفادات ہیں اس کے اوپر داؤ پہ لگا دیتے ہیں. دیکھیں وہی سب جو ہمارا قرض ہے نا اس وقت, اس کی صورتحال اوور آل ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمیں جب تک ہم اس کو 2 یا 3% جی ڈی پی کا کم نہیں کر پاتے ہماری سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہمیں اتنی رقم اور قرض لینی پڑے گی تاکہ ہم دے پائیں. اچھا, یہ جو 2 سے 3% جی ڈی پی کا ہے یہ تقریباً $10 ارب بنتا ہے سالانہ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس یا تو ریونیو اور ڈالر کما لیں یا اس وقت ہمارے پاس ٹریڈ آف یہ ہے کہ بروٹلی خرچہ گھٹائیں. دیکھیں نا جی, خرچہ بھی گھٹائیں تاکہ آپ کا ڈیفیسٹ کم ہو اور جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو بھی ہم کم کریں. یا تو ہم ایکسپورٹ بڑھا لیں, وہ تو اوور نائٹ بڑھنے سے رہیں. اب یہ فیصلے جو سیاسی ہیں, جہاں میری وری ہے وہ سیاسی حکومتیں نہیں کر پا رہی. بجٹ میں مجھے اس کا سگنل نہیں دکھائی دیا. فار انسٹنس اگر ہمارا, میں ابھی ایکسٹرنل کی بات نہیں کرتا آئی ایم ایف کی, جو ہمارا بجٹری خسارہ ہے کیونکہ ہم اپنی مین سے بہت زیادہ رہ رہے ہیں, ہم ایون قرض لے کے پینشن اور تنخواہیں ہم اپنے سفر کا آغاز ہی خسارے سے کرتے ہیں. اچھا, اب دیکھیں نا جی, صوبوں کا پیسہ دینے کے بعد اور قرض کا سود دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. باقی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ ہم 2 چیزوں کے اندر کوئی پروویژن رکھیں گے. ایک تو ہم یہ رکھیں گے کہ ہم کوئی اپنے ایسٹس بیچ رہے ہیں, شیئرز جو ہیں ان کو مارکیٹ میں نکال رہے ہیں تاکہ کیش انفلو آئے جو کہ نان ٹیکس ریونیو ہے. جو ویسٹ فل ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کٹ کر رہے ہیں, حکومت کا سائز گھٹا رہے ہیں. اور اگینسٹ دیٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے تنخواہیں بھی بڑھانی شروع کر دی. دیکھیے آئی ایم ایف نے صحیح اعتراض کیا کہ جو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آئے گا.
میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اتنا پرانے پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں, اس کو 3 سال کے لیے آپ سسپینڈ کر دیں تاکہ ہمارے پاس ایک کلیئر مارکیٹ کو سگنل جائے کہ آسٹیرٹی کا ٹائم ہے اور پاکستان پرائیویٹ سیکٹر سے ریز کرے, کیپٹل مارکیٹ سے ریز کرے, لیکن حکومت کی بیلنس شیٹ کے اوپر اکرو نہ کرے. لیکن وہ میرے حساب سے یہ حکومت کیونکہ 1 سال کی ہے, یہ لانگر ٹرم فیصلے مشکل نہیں کرنا چاہتے, یہ الیکشن کو دیکھ رہے ہیں. اگین دا پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں وہ معاشی حقائق کو اس وقت جو ہیں ڈومینیٹ کر رہی ہیں, یہ بہت نقصان دہ. اچھا ہارون صاحب, ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. مطلب شہباز صاحب جو ہیں یا ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ لیڈرشپ سے بھی کچھ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے بھی ڈو یو تھنک کہ معاملات تھوڑے سے ڈیلے ہو جاتے ہیں؟ اور یہ سکوک جو ہے ہم فلوٹ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر سرکاری 5 جو بتایا جاتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کو ہمیں ظاہر ہے کہ گروی رکھنا پڑے گا, تو یہ بھی تو ہم قرض ہی لے رہے ہیں نا. دیکھیے قرض کی مختلف انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ جو سکوک ہے یہ بیسیکلی بانڈ ہے کہ ہم قرض لے رہے ہیں لیکن ہم اس پہ حکومت کی گارنٹی کے اگینسٹ جو ہے ریز تو کر رہے ہیں کیونکہ ہم ڈیفالٹ کے ساتھ سوورن گارنٹی, لیکن اس وقت لوگوں کو نظر آ رہی ہے معاشی صورتحال, وہ ایڈیشنل سیکورٹی مانگتے ہیں. جو مارکیٹس ہیں وہ دیکھیں فرق کیا ہے, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ سے پالیسی کی کنڈیشنز مانگتے ہیں کہ آپ یہ بنا دیں, سیلز ٹیکس ایسے کر دیں, انکم ٹیکس بڑھا دیں, سبسڈیز ختم کر دیں تو ہم آپ کو قرض دے دیں گے. جو مارکیٹ ہے, جب آپ مارکیٹ کے پاس جاتے ہیں انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ میرا پیسہ کیسے واپس آئے گا, تو وہ آپ سے ایسٹ مانگتے ہیں 30 سے 35% کہ اگر آپ نہ دے پائے. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیش فلو ہے. دیکھیں یہ ڈیٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے بٹ ہمیں اس کو سروس کرنے کا کیش نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اخراجات کے اندر کہیں نہ کمی ہو رہی ہے نہ ریونیو بڑھ رہا ہے. تو مارکیٹس آپ سے سیکورٹی مانگیں گی اور ہمارے پاس ایکچولی حکومت کے پاس ایسٹس ہیں, لیکن ہمیں اس کو سمارٹلی یوز کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایسٹس دے رہے ہیں تو سوورن گارنٹی تو گھٹائیں تاکہ مارکیٹ تھوڑا, لیکن ہمارا رسک پریمیم جسے کہتے ہیں وہ بڑھ گیا ہے بیکاز ہمارے ریزروز گھٹ گئے ہیں. تو جو لوگ ہیں جو ہمیں پیسہ بھی دیں گے چاہے اسلامک سکوک ہو, وہ پیسہ اب مہنگا سے مہنگا ہوتا جائے گا. یہ مجھے ڈر یہ ہے اور مزید قرضے ہی چڑھیں گے, ہمارے مزید قرضے چڑھیں گے. ہم انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ابھی بھی 13-14% پر ہے, جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کا 25% ہے. اب آپ بتائیے کہ انویسٹمنٹ نئی جو ہے پروجیکٹس میں وہ تو آتی دکھ نہیں رہی, لیکن جو حکومت کی پروفٹیبل کمپنیز ہیں اس کے شیئرز وغیرہ تو آفر کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں این بی پی ہے, او جی ڈی سی ایل ہے, پی ایس او ہے, ہمارے پاس ایسٹس کچھ ہیں لیکن ہم اس کو غالباً کسی وجہ سے ٹرانزیکشن کرنے سے گھبرا رہے ہیں. آخری سوال آپ کا, ایک کل کی ایک سٹیٹمنٹ کافی زیادہ میڈیا میں چل رہی ہے سعودیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے, وہ تھا کیا بیسیکلی کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹڈ ٹو سے کہ جی جو ہماری بیوروکریسی ہے یا اس طرح کی جو اس کے اندر انوالومنٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں, اس کی وجہ سے انویسٹر بھاگ جاتا ہے, ڈر کے خوفزدہ ہو جاتا ہے. سو واز اٹ دیٹ یو وانٹڈ ٹو کنوے؟ جی یہ اسی کانٹیکس میں بات کی تھی میں نے. آپ کو یاد ہوگا جب میں تھا چیئرمین بی او آئی تو محمد بن سلمان, پہلے ہم گئے تھے پھر وہ ان کا ڈیلیگیشن تشریف لایا تھا. انہوں نے ہمیں 20-21 ارب کا ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا, لیکن کیونکہ وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے آپ کو بیوروکریسی سے اس کو نکالنا پڑے گا اور آپ ایک کارپوریٹ سیکٹر ٹائپ یونٹ بنائیں جہاں ٹیکنیکلی ہم فیزیبلٹیز کریں اور کام کو تیز کر لیں. اور یہاں پر جو میں کل نقطہ یہ میں عرض کر رہا تھا, آلدو میڈیا نے اس کو پک کیا, وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہمیں بڑا کلیئرلی اپنی کیپیبلٹی کو دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کی ٹرانزیکشن کرنے کی صلاحیت سٹیٹ میں نہیں ہے. جب آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ یہ کام ایسے لوگوں کو دیں, انویسٹمنٹ بینکرز کو, لائرز کو, انجینئرز کو, جن کے پاس یہ صلاحیت ہے. صحیح ہے. سو یہی ہمیں سعودیز کہہ رہے تھے, یہی میں عمران خان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اتنا اچھا ایک اپرچونٹی کو مس کر دیا
ہم نے وہیں پر ایڈیشنل سیکریٹریز یا جوائنٹ سیکریٹریز کو مس دے کیا دیا یا نہیں کیا؟ ہم نے ٹوٹلی مس کر دیا. اگر آج ہمارے پاس اس 21 میں سے $5 ارب بھی آ جاتے, صحیح, ہماری بارگیننگ پاور آج آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف ہوتی. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ایون پچھلی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی شاید نہ ہوتا, کیونکہ آپ کے پاس مالیاتی استحکام کافی حد تک موجود ہوتا. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, فارمر چیئرمین بی او آئی, ہمارے ساتھ تھے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, موسم جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک آسٹریلیا جیسی سچویشن ہم نے جنگلات کے اندر دیکھی کہ نہ صرف اسلام آباد کے اندر بلکہ بلوچستان کے اندر اور کے پی کے مختلف علاقوں کے اندر جنگلات کے اندر آگ جو ہے کچھ تو لوگوں نے بڑکائی, لیکن کچھ ہمارا جو اس وقت کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کا بھی اس کے اوپر کافی زیادہ اثرات جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پاکستان کے اندر پچھلے اگر ہم 20 سالوں میں دیکھیں تو کافی زیادہ یعنی اوقات سے ہٹ کے جو بارشیں ہوتی رہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ پاکستان کے اندر جو ہم نے نقصانات دیکھے ہیں. خاص کر 2010 کے جو فلڈ تھا جس میں تک $10 بلین سے زیادہ پاکستان کو جو ہے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا تھا. اب یہ جو اسپیل ایک چل رہا ہے یہ پری مونسون اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ماہر صاحبزاد خان صاحب, آپ ڈی جی ہیں میٹ آفس کے. ان سے ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کتنے دن مزید چلے گی, اور یہ پری مونسون کا جو ایک اس وقت ایک اسپیل پورے پاکستان کے اندر ہمیں اور بلکہ ریجن کے اندر دکھائی دے رہا ہے, اس سے کس حد تک ہمیں جو ہے وہ پریپیئر ہونا چاہیے اور نقصانات کا کتنا خطرہ ہے. بہت شکریہ ماہر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر یہ کتنا ٹائم مزید آگے چلیں گی؟ بالکل جی, یہ اسپیل جو ہے پچھلے 3-4 دن سے وقفے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش دے رہا ہے. اس سے پہلے یہ 11-12 تاریخ کو یہ بلوچستان میں اس نے کچھ علاقے ہٹ کیے تھے, وہاں پہ کوئی طغیانی کچھ ندی نالوں میں ہوئی تھی, لیکن یہ دوسرا اسپیل تھا. یہ اس کی نسبت تھوڑا سا اسٹرانگ بھی ہے اور اس میں کافی زیادہ بارش جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 3-4 مہینے میں ایک مسلسل وہ چل رہی تھی ڈراؤٹ لائک سچویشن یا ایک شدت چل رہی تھی بارشوں میں کمی کی, اس کو تقریباً پورا کر دیا. اس وقت ہم نارمل جو بارش ہوتی ہے جون کے مہینے میں ہم اس سے اچھی خاصی مقدار میں اوپر چلے گئے ہیں, اور اس کا ویسے تو بڑا فائدہ بھی ہے کہ ہمارے ریزروائرز جو ہے ان کی حالت جو اس وقت تھی ان میں پانی کی سپورٹ ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو ان کے کھیت تک پہنچ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی ہے. اور یہ تھوڑے ایریا میں نہیں ہے, یہ تقریباً پورے پنجاب کے پی کے اکثر علاقے, کشمیر کے جو ہے اکثر علاقے, اور سندھ کے بھی جو کچھ سکھر ڈویژن اور خیرپور ڈویژن یا لاڑکانہ وہاں تک بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ پھیلا ہے. اور اس نے وہ 2 دن پہلے وہاں پہ بھی اچھی خاصی بارش وہاں سے رپورٹ ملی ہے. اور دوسرے ہمارے بلوچستان کے جو ہیں زوب سبی یا ان علاقوں میں بھی اچھی بارش کی رپورٹ مل رہی ہے. گو ندی نالے تو نقصان بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اوور آل جو ہے وہ ایک سچویشن جو ڈیولپ ہوئی تھی پچھلے 3 مہینے سے اس کو اس نے کافی امپروو کیا ہے. یہ سلسلہ جو آج کل جاری ہے جو وقفے سے بارش ہو رہی ہے مختلف اپنے ہمارے پنجاب کے علاقے ہیں, کے پی کے ہیں, کشمیر کے, یہ تقریباً 36 گھنٹے کے بعد یہ انشاءاللہ پاکستان سے وہ نکل جائے گا, اور اس کے بعد دھوپ نکلے گی. دوبارہ موسم میں اتنی شدت نہیں آئے گی جتنی پہلے آ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ گرمی ایک دفعہ ضرور ہوگی. پھر اس کے بعد باقاعدہ مونسون کا آغاز ہوگا جو کہ لگ رہا ہے کہ 29 اور 30 جون سے ہے. اور مونسون کا بھی جو اس سال ہماری مونسون کی اس سال جو ہماری فورکاسٹ ہے وہ زیادہ بارشوں کی ہے, یعنی نارمل سے جو ہے نا وہ زیادہ بارشیں ہیں. تو یہ وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ جی اچھی خاصی. دیکھیں آج جو ہے وہ آج 21 ہے, تو 36 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے, اور جب سے یہ بارش شروع ہوئی ہے کل پرسوں سے وہاں سے یہ 36 گھنٹے کو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, مطلب اگلے 2 دن اور بھی بارشیں ہوں گی. ابھی سے 36 گھنٹے کا. اچھا, ابھی سے 36 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی پھر بارش
कल रात तक? कल इसमें थोड़ी सी शिद्दत में कमी आ जाएगी, आज वाली शिद्दत नहीं होगी इसकी। ठीक है, और एक तो फिर आज वाली शिद्दत भी नहीं होगी, और दूसरा ये जितना एरिया आज इसके ज़ेरे असर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। फिर दूसरा जो स्पेल है, जो नॉर्मल एक मानसून का स्पेल है, वो आप बता रहे हैं कि 29 या 30 जून को, यानी इसी महीने के आखिर में शुरू होगा। हाँ इंशाल्लाह वो आखिर में। वैसे नॉर्मली मॉनसून जो ऑनसेट सीजन डेट्स मिड जुलाई में आता है या 20 जुलाई से शुरू होता था? 3 जुलाई से, लेकिन इस दफा एडवांस सिलसिला है वो, चूंकि तो ये चलेगा कितना, मतलब इसका स्पेल कितना होगा? पूरा महीना होगा या अगस्त? नहीं, पूरा महीना नहीं, ये अगर अल्लाह ताला माफी दे पूरा महीना तो नहीं होता ये। अच्छा। इसमें शिद्दत आती रहती है, लेकिन वक्फे वक्फे से होता है मॉनसून का जो है ना। सो इट विल गो अप टू अगस्त, मिड अगस्त? देखें मिड ऑफ द अगस्त तक जो हमारा एनालिसिस है ना कि जी मिड ऑफ द अगस्त तक तो इसमें शिद्दत है, लेकिन ये चूंकि सितंबर तक बारिशें होती हैं मॉनसून की हमारे पाकिस्तान में, तो ये रहेगा 30 सितंबर तक सिलसिला रहता है। और लेकिन आगे जो है ना हमारा हाफ ऑफ द सीजन जो होगा उसमें इतनी शिद्दत नहीं होगी जितना ये फर्स्ट हाफ में होगी, यानी यकम जुलाई से जो हमारा सीजन है उसमें 15 अगस्त तक। अच्छा, जब ये गर्मी ये बारिशें ठहर जाएंगी तो गर्मी होगी, इससे आप समझते हैं कि फिर वापस आएगी? गर्मी इतनी शिद्दत से नहीं होगी जो जैसे पहले चल रहा था ना सिलसिला, मैंने पहले भी आपको बताया जी कि पहले 50 डिग्री या वो वहां तक नहीं जाएगा। गर्मी तो होती है, जून का महीना है और जब सूरज अपनी आंख दिखाएगा तो उसमें हिद्दत तो आती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी हम वो पहले थी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका महर साहब, ज़ात खान साहब, डीजी मेट जो है हमारे साथ। नाज़रीन, जो इस वक्त सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर बारिश की और मौसम की सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर रहे थे। अगली 36 घंटे भी जो हैं उसमें बारिशें जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुल्क के वहाँ होती रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से PDMA के असगर जमाली साहब, आप तर्जुमान हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। असगर साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ से? जो खबरें आ रही हैं कि कुछ हमारा जो रोड नेटवर्क है वो भी डैमेज हुआ है, लोगों के जो अमलाक हैं, उनके जो मकान हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन, इस वक्त क्या है आप लोगों के यहाँ? शुक्रिया जी। देखें, ऐसा है जैसे मेहर साहब ने आपको कहा कि ये हमारा प्री मानसून का सेकंड स्पेल है, और ये थोड़ा सा पहले से जो स्पेल था उससे थोड़ा सा स्ट्रांग है। और इसमें जो हमारे नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान था, जिसमें आपके पंजाब से बॉर्डर एरियाज थे, जिसमें जोब, शिरानी, मूसा खेल, बारखान, कोलू, डेरा बुक्टी और सिब्बी रीजन के कुछ एरियाज थे जिनमें ये बारिशें हुई। और उसके अलावा सिर्फ हमारा जो कुछ डैमेजेस की कुछ रिपोर्ट हमारी तरफ हमें मिली हैं या मौसूल हुई हैं, तो वो थी आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोलू से, जहाँ पे एक जो है ब्रिज जो है वो फ्लड सिचुएशन की वजह से वो जो है डैमेज हुई, और उसके साथ उसी में एक जो एक जीप थी जिसमें जो 4 फैमिली हजरात थे जो उसमें थे, और वो उसी रेले में बह गए। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई 4 बंदों की, और जो 2 उनमें बच्चे थे। तो बॉडीज जो है रिकवर हुई हैं या नहीं हुई हैं अभी तक? जी 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 सेम डे जो है रिकवर्ड हो गई हैं, और 2 सिर्फ बच्चे जो थे वो इंजर्ड हुए थे, उनको फिर जो है फर्स्ट एड देकर ट्रीटमेंट करके उनकी जो रेस्ट फैमिली मेंबर्स थे उनके हवाले किया गया उनको। और इस वक्त जो है आज रात बताया जा रहा है कि हमारा दोबारा से जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है, दोबारा से इसमें जो है आज रात एक स्ट्रॉन्ग स्पेल है, और उसकी वजह से ज्यादा बारिशें होने के इम्कान जाहिर किया जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसके जो ये मैंने आपको बताया सिर्फ कोलू का एक एरिया था जिसमें कोई कच्चे मकान थे, क्योंकि वो हमारा जो है आपका विलेज टाइप का एरियाज है, तो वहाँ पे कच्चे घर हैं, मकान तो हैं। जो पुल जो है, जिस पुल को नुकसान पहुंचा है, वो कनेक्टिविटी जो है उसको किस तरह से बहाल हुई है या अभी नहीं हुई? मतलब रोड का जो नेटवर्क जो था? जी जी, उसको आर्जी तौर पर बहाल किया गया है। जाहिर सी बात है, जो उसकी जो पहले की जो कंडीशन थी उस तरह उसको कंस्ट्रक्ट करना, बहाल करना, वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर टाइम बीइंग जो है उसको जो है साइड एरिया से जो है आपके ट्रैक्टर्स और दूसरी अदर मशीनरीज को यूज करते हुए वो जो नेटवर्क है उसको बहाल कर दिया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास कितनी स्ट्रेंथ है PDMA जो है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वालों से अगर बात करें तो वो कहते हैं जी हम एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, हमारे पास कोई उस तरह से ह्यूमन रिसोर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। सो व्हाट रोल
PDMA has at the provincial level, आप लोग प्रोविंस के ऊपर क्या करते हैं? आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो होती है उसको मोबिलाइज करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि ये डैमेज हो रहा है या इतनी हमें जो है वो रिसोर्सेज की ज़रूरत है? इस वक्त जो है पीडीएमए बलूचिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इस वक्त जो है डिविजनल हेडक्वार्टर कोयटा में है। रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमारी प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि लिमिटेड स्टाफ है हमारे पास 250 के करीब। उसी को लेके पॉलिसी मेकिंग कोऑर्डिनेशंस कर रहे हैं। और आज भी हमारी अपने ऑफिस में एक तमाम डीडीएमएस के साथ मिलके, स्टेक होल्डर के साथ मिलके मूनसून कंटीजेंसी के ऊपर हमने एक जो है वर्कशॉप कंडक्ट की, और डिपार्टमेंट के साथ वो जो हमने मूनसून कंटीजेंसी प्लान एक बनता है हर साल, वो शेयर किया कि जो आपका प्लान था, जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान था, उस सब प्लान को मिला के हमने प्रोविंशियल लेवल का एक मूनसून कंटीजेंसी प्लान बनाए। इसको देखें, आया इसमें कोई कमी बेशी कोई है तो ठीक, अदरवाइज वी आर गोइंग टू फाइनलाइज एंड वी आर गोइंग टू सेंड दैट ड्राफ्ट फॉर दी प्रिंट। सो वो भी हो गया। जी तो रिसोर्सेज कितने हैं? कोई एलोकेशन हुई है फंड्स की? जी, रिसोर्सेज का हमेशा से इशू रहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उससे, लेकिन फिलहाल कुछ दिन पहले हमें कुछ जो है आपकी बजटिंग जो कॉस्ट थी वो फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड आइटम और नॉन फूड आइटम्स के लिए कुछ हमें मिले हैं। लास्ट डे ही हमारा एक लोगों तक पहुंच पाते हैं या वो आपके दफ्तर में ही रुक जाते हैं? नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। हमारे पास है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट से कोई रिक्वेस्ट आती है हम वहाँ भिजवा देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया असगर जमाली साहब, पीडीएमए बलूचिस्तान से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जो इस वक्त बारिशें हो रही है उससे जो नुकसानात और तबाही हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन जो है नाज़रीन पहुँचा रहे थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने जो एक लॉ जो है उसके अंदर तरमीम की, नैब की, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि सदर मुमलिकत ने कल भी हमने बात की थी कि उन्होंने बग़ैर दस्तखत किए हुए वापस कर दिया था, बट टेक्निकली स्पीकिंग वो अब कानून बन चुका है। इसके ऊपर पीटीआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा वावेला मचा रही है। इमरान खान साहब, उनकी जमात जो है वो ये कहती है कि ये NRO2 है, और ये गवर्नमेंट आई इसलिए थी कि वो अपने जो दो फैमिलीज़ हैं, यानी आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर रहे हैं और शरीफ ख़ानदान की बात कर रहे हैं, कि वो गवर्नमेंट में इसलिए आए हैं ताकि उनके जितने भी उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हों या करप्शन के हवाले से हों, उनको किसी न किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इस किताब को। ताहम हुकूमत ये कहती है कि ये बिल्कुल गलत है। 80% से ज़्यादा जो अमेंडमेंट्स थी वो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान हो चुकी थी, और ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो इसलिए की गई हैं ताकि जो इस कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जैसे ख्वाजा साहब ने भी आज दोबारा इस बात का जवाब दिया उनको कि जो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस गया था और उसमें जो 80 सफ़ात के ऊपर जो एक डिसीजन आया था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नैब के हवाले से सवालात जो है उठाए गए थे, उनके कवानीन, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें टाइम दिया। कांडी, मुझे ये बता दें कि ये जो कानून के अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या वाकई में इस मुल्क से एहतसाब के अमल को ख़त्म करने के लिए किया गया है, या इस मुल्क के अंदर जो सियासी विक्टिमाइजेशन की जाती रही है पिछले 2 दहाइयों में, उसको टोन डाउन करने के लिए ये सारी तरमीम जो है वो की गई हैं? देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल बनता था, मेरा ख्याल है वो ये बनता था कि आया ये कानून दुरुस्त था भी या नहीं था, और इस कानून के नतीजे में जो है वो क्या क्या जो है ना वो तमाशे इस मुल्क में किए गए। JUI पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि इस कानून को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को किसी पैच वर्क के ज़रिए जो है ना आप बेहतर तो शायद बना सकते हैं, मगर उसकी खराबियों को अक्सर जो है ना वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो जो है वो अगर आपने कोई इमारत जो है वो उसको दुरुस्त करना है तो उसको पहले जो है ना वो गिराना ज़रूरी है, और उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन होती है। तो ये जो रेनोवेशन है और उसमें जो है ना पैच वर्क है, ये यकीनन किसी हद तक तो कानून के तकाज़ों के मुताबिक हुआ होगा, मगर उस तरह से फिर भी नहीं होगा, वो नताइज शायद फिर भी नहीं दे सकेगा, या अदालतों में एक नई सॉरी कामरान साहब, आप लोग तो इत्तेहादी हैं, फिर क्या आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? जो गवर्नमेंट, आप यू आर द गवर्नमेंट इन फैक्ट, तो आप लोग जो चाह रहे थे क्या उसके मुताबिक इन्होंने अमेंडमेंट्स नहीं की? गवर्नमेंट की एक अलाई है
جی مگر اس میں ہمارا مطلب آپ وہ دیکھ لیجئے نا کہ حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے نا، جی تو آباد کی بھی اتنا ہی وہ وزن ہوتا ہے جتنا ہمارا قد ہوگا اس میں پارلیمنٹ کے اندر. تو یہ ہمارا موقف شروع سے ہے کہ یہ قانون ہی غلط ہے سرے سے، اور ان کا بھی شاید موقف یہ ہے، مگر ان کی ممکنہ طور پہ کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، تو وہ اس وقت شاید اس قانون کو مکمل طور پہ ختم نہ کرنا چاہ رہے ہوں. مگر ہمارا بہرحال یہ سوچا سمجھا جو ہے کہ سٹانس یہی ہے کہ قانون غلط ہے، اور اس کو اگر آپ نے غلطی کو درست کرنا ہے تو اس کو ڈیمولش اچھا کرنا پڑے گا. اب قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، یا کیونکہ آج شاید خاقان عباسی صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس ادارے کو ہی آپ ختم کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیب جب تک رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. قانون کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، ادارے کو بھی ٹھیک کریے، ادارہ بھی اس کی جگہ پہ نیا آئے احتساب کا، یا پھر جو پرانے ہیں ان کو مضبوط کریے، جیسے ایف آئی اے ہے، جیسے اینٹی کرپشن ہے. مگر یہ اس طرح سے جو اس کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی، اور 1999 سے جو ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس قانون کا یکسر ختم کرنا، اس کا اطلاق ختم کرنا وہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی جو واویلا مچا رہی ہے، کیونکہ ان کے دور میں بھی کافی زیادہ چیزیں اس کے اندر کی گئی تھی، تو یہ پھر صرف سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جی بالکل یہ سیاست کر رہے ہیں. یہ تقریباً 85% جو ہے نا تجاویز اس وقت سے لی گئی ہیں جو یہ خود چاہتے تھے، اور اس وقت تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے بینیفیشری جو ہے آج کے، وہ تو پی ٹی آئی والے ہوں گے. وہ گوگی والا معاملہ ہو جائے یا کوئی اور معاملات ہو جائیں، توشہ خانے والا معاملہ ہو، اگر فرض کر لیجئے کہ پرانا چیئرمین صاحب ہو اور پرانے جو ہے نا وہ پریکٹس ہو، تو پھر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم بھی ان کو ہوتا ہے. تو یہ قانون کی جو اس وقت سب سے بڑے بینیفیشری ہیں آج، وہ پی ٹی آئی والے ہیں. وہ اوپر سے شور ڈالتے جائیں گے، باقی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ان کے. تو ان کو اگر انہوں نے ملک کے اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے اور ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، تو پھر آپ کی گورنمنٹ ان کو کیسے اپریہینڈ کرے گی، اریسٹ کرے گی؟ دے وڈ بی براٹ ٹو بیفور دا لا. کیسے کریں گے اگر قانون ہی آپ لوگوں نے اتنا زیادہ امینڈ کر دیا؟ جی اریسٹ کرنے کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے نا. بات صرف اتنی ہے جیسے اونس تبدیل کر دیا. اونس جو ہے نا پہلے بھی جو انیشل برڈن تھا، کورٹس نے یہ کہا تھا کہ انیشل برڈن جو ہے نا وہ نیب پہ ہے. ٹھیک. تو ہم نے کہا کہ نہیں، اب یہ کہا گیا کہ نہیں، برڈن ایز اے ہول جو ہے نا وہ پراسیکیوشن پہ ہے، پراسیکیوشن ثابت کرے. تو اگر کہیں پہ کوئی چیز ایسی موجود تھی تو وہ اونس جو ہے نا وہ ملزم پہ شفٹ نہیں ہوگا. اور یہی جو ہے وہ دنیا بھر کا قانون ہے. اس وقت رومن لا بھی یہی ہے گزشتہ 150-200 سالوں سے، اور اس سے پہلے جو ہے نا اسلامک لا 1400 سالوں سے یا 1450 سالوں سے وہ بھی یہی ہے کہ جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں رہا. یہ جو ایک کل فواد چوہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی اس میں احسن اقبال کو اس شخص سے فائدہ ہو رہا ہے، مریم نواز کو اس شخص سے فائدہ ہو رہا ہے، شاہد خاقان عباسی کو اس شخص سے فائدہ ہو رہا ہے، شہباز شریف کو اس سے ہو رہا ہے، میں نواز شریف صاحب کو اس سے، زرداری صاحب کو اس سے. سو یہ ساری جتنی بھی ان کی انٹرپریٹیشن تھی، ڈو یو تھنک اٹ از اے مس لیڈنگ؟ فواد صاحب کو بھی شاید کسی شخص سے فائدہ ہو رہا ہوگا. ان کے بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ اصول یہ ہے، ایک برڈن جو ہے وہ برڈن شفٹ ہوا ہے. دوسرا وہ ججز کا معاملہ ہے، اس کا اطلاق پہلے سے 1985 سے تھا اس کا، جو کہ غلط تھا. آج بھی جو ہے نا وہ جو بینیفٹس بھی دیے گئے ہیں وہ بھی 1985 سے ہے. اس میں یہ تھوڑی سی بات بنتی ہے، جو معاملات عدالتوں میں جائیں گے باقی ٹھیک ہے. باقی وہی کورٹ کی ججمنٹس کو سامنے رکھ کے اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اس کے بینیفیشری کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے، یہ بات کی بات ہے. اس وقت جو گورنمنٹ میں رہنے والے لوگ تو ہر وقت اس کے بینیفیشری تھے. آپ دیکھ لیجئے نا، کوئی کسی پی ٹی آئی والے پہ کیس بنا یا کسی پی ٹی آئی گزشتہ 4 سالوں میں کوئی اس کے زد میں آیا، باقی باتیں تو وہ جاوید صاحب کیا کرتے تھے، مگر ہوا تو ان کے خلاف کچھ نہیں. تو آج اگر اس قانون کو درست کر دیا گیا ہے یا ان کے بقول نرم کر دیا گیا ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ آج کی اپوزیشن کو پہنچے گا. آج کی ٹریجری کو، آج کی حکومت کو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت میں ہونے والوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے کامران منتظر صاحب آخر مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کوئی بھی جو رولنگ ایلیٹ ہے اوورال کسی بھی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں کی جماعت ایک
چونکہ ایک چھوٹی جماعت ہے اور ہم ہمیشہ سے اتحادی رہی ہے، کوئی بھی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ احتساب ان کا ہو. کل احسن صاحب کی کسی سٹیٹمنٹ کو آج پورے میڈیا میں اس کو اچھالا جا رہا ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ملک کی معیشت کو آگے لے کر جائیں، کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیے اس ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ایلیٹ ہے. وہ جب تک کامنرز کے پاس نہیں آئے گا، جب تک مڈل کلاس کے پاس جو ہے نا وہ پالیٹکس اس کے پاس نہیں آئے گی، جب تک گیند ان کے پاس نہیں آئے گی، اس وقت تک اس ملک نے اسی طرح سے سفر کرنا ہے. وہ ایلیٹ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان بننے کا فائدہ بھی شاید انہوں نے اٹھایا ہے، پاکستان بننے کے بعد کا فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے. اور اس میں وہ کسی بھی دور کی آپ بات نہ کریے، وہ کسی کا بھی دور ہو، آج کا دور ہو یا آج سے پہلے کا دور ہو، اس کی بینیفیشری جو ہے نا وہ ایک مخصوص کلاس ہے. جو جس مخلوق کو آپ عوام الناس کہتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاکستان بننے سے اور آج تک خراب ہوتی رہی ہے یا خراب تر ہوتی رہی ہے، کمزور ہوتی رہی ہے یا کمزور تر ہوتی رہی ہے، غریب ہوتی رہی ہے یا غریب تر ہوتی رہی ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، JUIF کے مرکزی رہنما، ہم سے گفتگو کرتے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.